ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کئی نکاح فرمائے، اللہ نے آپ کو 12 بیٹے عطا فرمائے۔ 2 بیٹے تھے آپ کے، حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت بنیامین علیہ السلام، جو ایک والدہ سے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بڑے حسین و جمیل تھے، بڑے خوبصورت تھے۔ کچھ لوگ ظاہراً خوبصورت ہوتے ہیں تو کچھ کی ساتھ عادتیں بھی بڑی خوبصورت ہوتی ہیں، بڑے نفیس، بڑے فرما بردار، بڑی میٹھی ٹھنڈی بات کرنے والے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی بچہ پیارا بھی ہو اور عادتیں بھی اچھی ہوں تو ماں باپ کی آنکھوں کا تارا بن جاتا ہے، باقی محنت کرنے کی بجائے شکوہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے سے بڑا پیار کرتے تھے۔ اور آج اس واقعے میں آپ کو یہ بھی سمجھ آئے گی کہ ساری زندگی لوگوں نے ماں بیٹے کا پیار بیان کیا ہے، یہ وہ واقعہ ہے جس نے باپ بیٹے کا پیار بیان کیا اور انوکھے انداز میں بیان کیا۔ یعنی باپ اور بیٹے کے پیار کا بھی کوئی شخص کسی جگہ تصور کر سکتا، اسے ماپا اور تولا جا سکتا نہیں ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے صاحبزادے تھے یوسف علیہ السلام، آپ بڑا پیار کرتے تھے تو باقی بھائی تھوڑا حسد کرنے لگے، انہیں جلنا شروع کر دیا۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام ایک دن فرمانے لگے اپنے والد سے کہ ابا جی میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، کہ بیٹا اپنا خواب اپنے بھائیوں سے نہ بیان کرنا، اپنا خواب اپنے بھائیوں سے نہ بیان کرنا۔ فیکیدوا لک کیدا، ہو سکتا ہے وہ تیرے خلاف کوئی سازش رچیں۔ کیوں رچیں؟ اس لیے کہ ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان آدمی کا کھلا ہوا دشمن ہے، وہ ہر وقت وسوسہ اندوزی کرتا ہے۔ تو لہٰذا بھائیوں سے بات بیان آپ نے نہیں بیان کی۔ آہستہ آہستہ نہ وہ حسد بڑھتا ہے، حسد بہت بڑی بیماری ہے۔ اگر نبیوں کے بیٹوں میں ہو سکتا ہے تو عام انسانوں میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ انبیاء کے بیٹے اگر کر سکتے ہیں تو عام لوگ بھی۔ آپ جب کسی شخص کو دیکھیں نا کسی کے بارے میں کچے جملے بول رہا ہے، کمزور بات کر رہا ہے، تو پہلے اچھی طرح ٹٹول لیں کہ حق بیان کر رہا ہے یا صرف حسد کے بیچ رہ کے گفتگو کر رہا ہے۔ بہت بڑی بیماری ہے۔ انہوں نے ایک چال بنائی 10 نے مل کے کہ اس طرح کریں کہ ان کو کوئی سخت سزا دیں، انہیں قتل کر دیتے ہیں۔ پھر کہنے لگے مارتے نہیں، کنویں میں پھینک دیتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حاضر ہو کے عرض کی کہ ہم سیر کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا بھائی یوسف بھی تو ہمارا بھائی ہے نا، ہمارے ساتھ بھیجیں، وہاں کھیلے گا، کودے گا، کھائے گا، پیے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا نہیں، مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میرے یوسف کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جنہیں جدا کرنے کو دل ہی نہیں کرتا کہ وہ جائیں نہ۔ کئی دفعہ بعض بچے نالائق ہوتے ہیں، وہ جدا ہوتے ہیں لیکن ان کو جدا کرنے کو دل ہے۔ لیکن حضرت یوسف تو لائق بچے تھے نا اپنے والد کے، ان کا بھی نہیں ارادہ تھا۔ بھائی لے گئے اور لے جا کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو پہلے بہت زیادہ مارا، پھر حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا اتار کے ان کے ہاتھ باندھے، پھر بڑے بھائی نے یہودا نے رسی کے ساتھ باندھ کے کنویں میں لٹکا دیا، اور پھر جب درمیان میں پہنچے تو پھر رسی کو کاٹ دیا۔ حضرت یوسف جب گرے پانی میں آواز آئی تو ہنسے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کو بھیجا، فرمایا جاؤ میرے یوسف کو پکڑ کے نا تو احتیاط کے ساتھ نیچے رکھ دو۔ حضرت یوسف کو رکھ دیا گیا۔ 3 دن اور 3 راتیں جناب یوسف کنویں میں رہے۔ بچانے والا زیادہ بڑا ہے، محفوظ رکھنے والا زیادہ طاقتور ہے۔ 3 دن اور 3 راتیں کنویں میں رہے۔ انہوں نے کیا کیا کہ حضرت یوسف کا کرتا چونکہ اتار لیا تھا، 2 کرتے انہوں نے پہنے ہوئے تھے، بعد میں مفسرین نے لکھا ہے ایک تو کرتا وہ تھا جنہوں نے استعمال کیا، تو ایک کرتا بطور تعویذ کے حضرت یعقوب نے ان کے گلے میں ڈال دیا بطور برکت کے، تو وہ کرتا بھی ان کے گلے میں تھا۔ ایک کرتے سے انہوں نے باندھ دیا، دوسرا کرتا جو تھا نا اس کو خوند لگا کے نا بکری کا، تو حضرت یعقوب کے پاس آئے اور جب دروازے تک پہنچے تو شور کرنے لگے زور زور سے۔ حضرت یعقوب پریشان ہو کے باہر آئے، چونکہ وہ بکریاں بھی ساتھ لے کے گئے تھے، بکریاں چرایا کرتے تھے، تو کہا بکریوں کو بھیڑیا تو نہیں پڑ گیا؟ تو کہنے لگے حضور بکریوں کو تو نہیں پڑا پر حضرت یوسف کو لے گیا ہے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام شہید ہو گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے نا وہ کرتا دیکھا تو کرتا دیکھ کے فرمانے لگے بڑا سیانہ تھا بھیڑیا، یوسف سارا کھا گیا ہے پر کرتا کسی جگہ سے پھٹا بھی نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ حضرت یعقوب کو سمجھ آ گئی کہ میرے یوسف کو بھیڑیے نے کھایا نہیں ہے، یہ قرآن مجید ہے۔ فرمایا بڑا سمجھدار تھا بھائی، کرتا پھٹا بھی نہیں اور یوسف کو سارا کھا گیا۔ اب یہ روز وہاں بکریاں چرانے جاتے تھے، یا جناب یعقوب تو رونے لگے تو بھائی روز جاتے تھے، جھانک جھانک کے دیکھتے تھے کہ یوسف ہے کہ نہیں۔ تیسرے دن ایک قافلہ وہاں سے گزرا جو مصر جا رہا تھا، انہوں نے پانی نکالنے کے لیے جب ڈول لٹکایا تو حضرت یوسف نے پکڑ لیا۔ اس شخص نے حضرت جناب یوسف علیہ السلام کو اوپر کھینچا، جب آپ واپس اوپر زندہ نکل آئے تو بھائی پھر حیران ہو گئے، ابھی بھی شکر ادا نہیں کیا کہ 3 دن کے بعد دیکھو اللہ نے کتنا فضل فرمایا ہے۔ لیکن وہ پھر کہنے لگے قریب آ کے نا اس سے، یہ ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے،
اگر تمہیں چاہیے تو لے لو، سستا بیچ دیں گے۔ حضرت یوسف کا قول بعض مفسرین نے لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے جب انہوں نے تھپڑ مارے تو اتنی تکلیف نہیں ہوئی، کنویں میں پھینکا تو اتنی تکلیف نہیں ہوئی، تکلیف تب ہوئی جب انہوں نے مجھے بھائی نہیں مانا اور کہنے لگے یہ ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے۔ تو کہا کتنے کا بیچو گے؟ کہا تم 20 درہم دے دو اور لے لو۔ 20 درہم کا جناب یوسف کو بیچ دیا۔ وہ لے گئے مصر کی منڈی میں، وہاں قیمت لگنے لگی، کتنے ہزار، اتنے ہزار، اتنے ہزار۔ اللہ اکبر۔ جناب یوسف کہتے ہیں میں نے وہ رنگ بھی دیکھا کہ جب میرا باپ سب سے بڑھ کر مجھ سے پیار کرتا تھا، اور آج میں وہی یوسف ہوں جس کی بولیاں لگ رہی، جس کی بولیاں لگ رہی۔ عزیز مصر آ گیا، مصر کا جو مالک خزانہ کا مالک تھا وہ شخص آ گیا۔ اس میں بھی کئی اقوال ہیں کہ وہ بادشاہ تھا کہ کیا تھا، بہرحال عزیز مصر آیا، خزانوں پر قبضہ اسی کا تھا۔ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے وزن کے برابر سونا تول کے دیا، وزن کے برابر چاندی تول کے دی، وزن کے برابر اس نے ہیرے جواہرات دیے، پھر گھر لے گیا۔ اور جناب یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں میں ایک آزمائش سے نکلا، جب گھر آیا تو بڑے سکون سے رہنے لگا۔ عزیز مصر نے اپنی بیوی زلیخا سے کہا اس کا خاص خیال رکھنا۔ فرماتے ہیں محبت ملنے لگی، پیار ملنے لگا، گھر میں بڑی خوشی سے رہنے لگا، پر اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ آزمائش پر آزمائش ذرا دیکھیے گا، پہلے باپ کا پیار، پھر کنواں، پھر کنویں سے بچ گئے تو مصر کی منڈی۔ فرماتے ہیں وہاں سے میں بچ کے آیا، عزیز مصر کے گھر رہنے لگا، زلیخا فریفتہ ہو گئی، گناہ کی دعوت دینے لگی۔ تو حضرت یوسف نے کہا قال معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ سارے دروازے بند کر کے جب وہ پیچھے بھاگی، اصل حسین وہی شخص ہوتا ہے جو اپنے باطن کے حسن کو بچا لیا کرتا ہے، جو سوداگری کرنے لگے وہ تھوڑا حسین ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب بھاگے تو اس نے پیچھے سے پکڑ کے کرتا کھینچا، کرتا پھٹ گیا۔ ابھی آپ دروازے تک پہنچے تھے، عزیز مصر خود آ گیا۔ اس نے آگے کہا یہ کیا ہو رہا؟ تو اس نے مکر کیا، زلیخا نے، کہنے لگی کہ ہونا کیا ہے، اس کو گھر میں رکھ کے پالا ہے، اب جوان ہوا ہے تو معاذ اللہ اس نے میرے طرف دست درازی کرنے کی کوشش کی ہے۔ حضرت یوسف پھر خاموش ہو گئے، بھائی بیچ رہے تھے تو پھر بھی خاموش تھے۔ کبھی کبھی کچھ چیزیں خاموش رہ کے سہنی پڑتی، زخم پہ زخم کھا کے جی، خون جگر کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے کو دل لگی نہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام پھر چپ ہے۔ زلیخا نے بڑی باتیں کی، ایک دانا آدمی تھا، قرآن کہتا ہے ایک بولا بولنے والا، ایک عقل مند بولا۔ اس نے کہا دیکھو نہ زلیخا کی سنو نہ یوسف کی سنو، اگر تو کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہے تو پھر غلطی ہے جناب یوسف کی، اور اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو پھر زلیخا کی غلطی، حضرت یوسف کی معاذ اللہ پھر غلطی۔ تو عزیز مصر نے کرتا دیکھا تو پیچھے سے پھٹا تھا، لیکن امام قرطبی کہتے ہیں وہ کوئی عقل مند آدمی نہیں، وہ تو 4 مہینے کا بچہ تھا، وہ ایک 4 مہینے کا، وہ قریب تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی گواہی دینے کے لیے اللہ نے اسے زبان دی تھی، زلیخا کے ماموں کا بیٹا تھا، 4 مہینہ کا گہوارے میں لیٹا ہوا، جب بادشاہ سے فیصلہ نہیں ہو رہا تھا اور بادشاہ پریشان تھا عزیز مصر کے کسی کو جا کے بتاؤں گا تو کوئی کیا سوچے گا، اس کے گھر میں کیا کچھ ہوتا ہے۔ کہتے پریشان تھا تو پنگوڑے سے بچہ بول پڑا، کہنے لگا بادشاہ اگر تو کرتا آگے سے پھٹا ہے تو پھر معاذ اللہ غلطی حضرت یوسف کی، اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو پھر زلیخا کی، تو کرتا پیچھے سے پھٹا تھا۔ حضرت یوسف کے حق میں گواہی مکمل ہو گئی۔ اب آہستہ آہستہ نا دربار میں محل میں بات پھیلنے لگی، تو بیویاں کہنے لگی اوہو زلیخا تو ایک غلام پہ عاشق ہو گئی ہے، ایک غلام پہ۔ تو زلیخا کہنے لگی تم مجھے میرا محبوب نہیں دکھا۔ یہ رٹے ڈالنے والے دیکھتے نہیں اور دور کھڑے رہ کے کہانیاں سناتے رہتے۔ انہوں نے کہا تو نے ابھی دیکھا نہیں نا، تو نے ابھی یہ کیا پتا ہو کہ ماجرا کیا ہے؟ تو کہنے لگی نہیں تو غلام پہ۔ اس نے کہا چلو تجربہ کراتی ہوں۔ ساری عورتوں کو بٹھایا، ہاتھ میں ایک سیب دیا، ایک چھری دی، اور جب پوری تیاری ہو گئی پھل کاٹنے کی عورتوں کی تو جناب یوسف سے کہا ذرا جھلک تو دکھاؤ۔ تو حضرت یوسف نے جب جھلک دکھائی تو قرآن کہتا ہے سیب کاٹنے کی بجائے ہاتھ کاٹ لیے، اور کہنے لگی اوہو یہ کوئی بشر نہیں، یہ تو کوئی فرشتہ ہے، یہ کوئی فرشتہ ہے، یہ تو کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والا کوئی کرامت والا، عزت والا، شان والا فرشتہ ہے۔ حضرت زلیخا کہنے لگی سمجھ آئیے پھر تو مجھ پر شکوہ کرتی تھی۔ تو اب وہ بات بھی آہستہ آہستہ پھیلنے لگی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی غلطی نہیں، غلطی زلیخا کی۔ اب بادشاہ نے زلیخا سے کہا کہ اگر تو میں تیری بات کروں تو تیرے ساتھ میری بدنامی کا بھی ڈر ہے، کیا کرے؟ طے یہ پایا کہ حضرت یوسف کو جیل میں ڈال دیا جائے۔ پہلے بھائیوں کے تھپڑ، پھر کنواں، پھر مصر کی منڈی، پھر زلیخا کا الزام، اور پھر باری آ گئی جیل جانے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں، کچھ نے لکھا ہے 12 سال جیل میں رہے، جیل میں ڈال دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں کیا کرتے؟ باز فرماتے، تبلیغ فرماتے، لوگوں کو اللہ کی توحید کی دعوت دیتے۔ وہاں جیل میں نا ایک شخص نے خواب دیکھا، اس نے دیکھا کہ میرے سر پہ نا پرندے کھا رہے۔ تو حضرت یوسف کہنے لگے اس کی تعبیر یہ ہے کہ تجھے قتل کیا جائے گا، تیری لاش کچھ دیر پڑی رہے گی تو پرندے تیرے سر پہ آ کے بیٹھیں گے، یہ تعبیر ہے۔
ایسا ہی ہوا، واقعی وہ شخص قتل ہو گیا۔ ایک شخص نے دیکھا کہ وہ شراب کشید کر رہا ہے، اس نے بھی تعبیر پوچھی تو آپ نے فرمایا تو اپنے بادشاہ کو پلائے گا۔ محسوس ہوتا ہے کہ اتنی دیر تک شراب ناجائز نہیں تھی، تو اس کو شراب پلائے گا، یہ اس کی تعبیر ہے۔ وقت گزرتا گیا، کسی درد مند کے کامرا کسی ڈوبتے کو چھال دے، یہ نگاہ مست کی مستیاں، یہ نگاہ مست کی مستیاں، یہ نگاہ مست کی مستیاں کسی بد نصیب پہ ڈال دے، کسی درد مند کے کامرا کسی ڈوبتے کو چھال دے، کسی درد مند کے کامرا کسی ڈوبتے کو چھال دے۔ مجھے مسجدوں کی خبر نہیں، مجھے مندروں کا پتہ نہیں، مجھے مسجدوں کی خبر نہیں، مجھے مندروں کا پتہ نہیں۔ وقت یہ خود بخود لوگوں کی بے گناہی ثابت کر دیتا ہے۔ ایک وقت میں نا پراپوگنڈا ہوتا ہے تو ہر آدمی پراپوگنڈے کا شکار ہوتا ہے، پھر جب وقت گزرتا جاتا ہے تو خود بخود وقت کا گزرنا کچھ چیزوں کا خود بخود حال بن جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کو جب 12 سال بیت گئے تو بادشاہ نے، عزیز مصر نے خواب دیکھا۔ اس نے خواب دیکھا کہ 7 موٹی تازی گائیں دبلی پتلی گائیں کو کھا گئی، اور 7 خشک بالیاں ہیں اور 7 سرسبز و شاداب بالیاں ہیں۔ اپنے وزیر سے کہنے لگا کوئی تعبیر والا بندہ ملے۔ اس نے کہا کہ ایک بندہ ہے جس کی تعبیریں بڑی سچی ہیں۔ وہ کون؟ کہنے لگے جناب یوسف۔ تو قید خانے میں پیغام بھیجا حضرت یوسف کو کہ خواب کی تعبیر بتائیں، تو جناب یوسف نے یہ نہیں کہا پہلے مجھے باہر نکالو، یہ نہیں فرمایا۔ فرمایا تعبیر یہ ہے، یہ 7 خشک بالیاں دیکھی ہیں نا، اس کا مطلب ہے کہ 7 سال تنگ دستی رہے گی، اور 7 سرسبز بالیاں دیکھی ہیں تو پھر 7 سال اللہ خوشحالی دے دے گا۔ اور فرمایا یہ جو تم نے گائیں دیکھی ہیں موٹی تازی وہ کھا گئی، فرمایا اس کی تعبیر یہ ہے کہ کوشش کرنا جو تمہارے پاس دن یہ چل رہے ہیں جن میں سرسبز و شاداب ہے کھیتیاں، تو 7 سالوں کے لیے اناج جمع کر لینا، بالیوں کے اندر ہی رہنے دینا، باہر نہ نکالنا، اور پھر اگلے جو خشک سال ہوں گے نا وہ یہ جو جمع پونجی کی ہوگی نا اس کی برکت سے وہ 7 سال آسانی سے۔ اس پر ہمارے مفسرین نے لکھا اس آیت پر، صوفیاء اور بزرگ تو کہتے ہیں نا سارا اللہ کے راستے میں دے دو، یہ بھی بات اچھی ہے، لیکن اگر کوئی اپنے بچوں کے لیے آنے والے وقت کے لیے کچھ چیزیں سنبھال کے رکھے تو یہ بھی سورہ یوسف سے ثابت ہے، یہ بھی سورہ یوسف سے، تو یہ بھی کوئی ایسا فعل نہیں ہے جس پر کوئی شخص تنقید کر سکے۔ عام دام برسر مطلب حضرت یوسف نے جب تعبیر بتائی تو بادشاہ کہنے لگا کہ انہیں باہر نکالو۔ آپ فرمانے لگے میں نہیں نکلتا بھائی، نہیں نکلتا میں جیل سے، یہی ٹھیک ہوں میں۔ آپ کیوں نہیں نکلتے؟ کہنے لگے پہلے اعلان کر کے لوگوں کو بتا کہ میں بے قصور ہوں۔ وہ جو تُونے پراپوگنڈا کیا نا اپنے منہ سے اعلان کر۔ اس نے جناب زلیخا کو بلایا، ان عورتوں کو بلایا، وہ عورتیں ساری سامنے آئیں، انہوں نے گواہی دی کہ یوسف تو بے گناہ ہے۔ پر سال کتنے لگ گئے؟ اللہ اکبر، 12 سال لگ گئے۔ یقین کریں کچھ لوگوں کو یہ ثابت کرنے میں نا کہ میں ٹھیک ہوں زندگی بیت جاتی ہے، اور میں تمہارا خیر کا ہوں زندگی بیت جاتی ہے۔ لوگوں کو ہوش تب آتی ہے جب مزار پر چادر ڈالنے کا ٹائم آ جاتا ہے، ہوش تب آتی ہے، لیکن پھر ہوش کا کوئی فائدہ۔ 12 سال کے بعد بادشاہ نے ان کو بلایا اور کہنے لگا کہ یہ جو خواب میں نے آپ کو سنایا اب کرنا کیا ہے؟ تو حضرت یوسف کہنے لگے تم سے کچھ بھی نہیں ہوگا، اگر کچھ کرنا ہے تو پھر یہ خزانے کی ذمہ داری میری لگاؤ۔ اگر کوئی قابل آدمی ہو تو وہ آگے بڑھ کے بات کر سکتا ہے، یہاں ہر بندہ آگے بڑھ کے کہتا ہے مجھے دے دو ڈیوٹی، لیکن قابل ہو تو وہ آگے بڑھ کے بات کرے اور سمجھے کہ میرے علاوہ کسی کے لیے مشکل ہے تو پھر وہ آگے بڑھے۔ حضرت یوسف نے جب کہا تو انہوں نے آپ کو وزیر خزانہ بنا دیا۔ پھر ایک وقت آیا کہ وہ عزیز مصر ہی بن گئے، قحط پڑ گیا۔ جب مصر میں قحط پڑا تو دائیں بائیں بھی قحط پڑا، کنعان کے آپ رہنے والے تھے وہاں بھی قحط پڑا۔ حضرت یعقوب بیٹے کی یاد میں رو رو کے تو آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ اور یارو باپ بھی بڑا ہی پیار کرتا ہے، بڑا ہی پیار کرتا ہے، بڑا ہی پتہ ہے۔ باقی تمہیں تحفے دیتے ہیں، باقی تم سے محبت کرتے ہیں، تو باپ تو بیٹے کو اپنی جوانی دے دیتا ہے، اپنی جوانی اپنے بیٹے کے نام کر دیتا ہے۔ باپ بھی بڑا ہی پیار کرتا ہے سنگیو، کوئی نہیں تول سکتا۔ بچے ایسے گھوم رہے ہوتے ہیں نا ابا جی کے سامنے تو ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا ہی بڑا پیارا لگتا ہے، کہاں آنا جانا ہی بڑا پیارا لگتا ہے۔ باپ کا تو قد روز اونچا ہوتا ہے کہ اللہ نے مجھے لال عطا فرمایا۔ حضرت یعقوب کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی رو رو کے۔ بھائی حضرت یوسف کے جب قحط پڑا تو انہیں پتا چلا کہ ایک واحد شہر مصر ہے جہاں گندم سٹاک ہے، جو کہ حضرت یوسف کو پتا تھا، خواب بادشاہ دیکھ چکا تھا، تو آپ نے مال 7 سالوں کے لیے جمع کر لیا۔ اب بھائی آئے، اللہ اکبر، دشمن سامنے نظر آئے، مخالف حاسد، تو پھر انسان ٹھہرا رہے اور انسان کمزور نہ ہو، طاقتور ہو، اتنا طاقتور ہو کہ حکمران ہی بن گیا ہو۔ ذرا نبیوں کے حوصلے بھی دیکھنا، پیغمبروں کے حوصلے بھی دیکھنا۔ بھائی آئے، کہا گندم چاہیے، تو جناب یوسف نے اوہو
ਭਾਈਆਂ ਜਿਹਾ ਸਾਖ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਿਹ ਵਿੱਚ ਖਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ, ਔਰ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਇਆ ਕਰਤੇ थे ਭਾਈ ਭਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਭਾਈ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਵੈਰੀ। भाई जैसे ही दाखिल हुए तो जनाब यूसुफ की आंखें बाहर आई, रो पड़े, ओ मेरे भाई आ गए, रो पड़े। वजीर मशीद दाएं बाएं देखते हैं कि हजरत यूसुफ को क्या हुआ, रो पड़े और भर भर के गंदम दी, उसको इशारे करते चल थोड़ी और डाल दे, चल थोड़ी और डाल दे। जब भाइयों को दे चुके तो फिर फरमाने लगे कि शायद इससे गुजारा ना हो, जरूरत पड़ी तो दोबारा भी आ जाना। अपनी कौम को तरस दे रहे थोड़ा थोड़ा खाओ, उन भाइयों को कहते हैं जरूरत पड़ी ना आ जाना दोबारा। और कहने लगे तुम्हारा एक और भाई भी है। कहाँ है? बिन्यामीन नाम है। फरमाया हो सके तो उसे भी ले आना। भाई पैसे लेके आए थे गंदम लेने के लिए, और जब वापस जाने लगे तो हजरत यूसुफ ने उनकी रकम दोबारा रख दी, वो दोबारा उनकी बोरियों में रख दी। घर जाके उन्होंने खोली तो गंदम भी थी और पैसे भी थे। भाइयों से पैसे थोड़ी वसूल करने, जाके अपने वालिद से कहने लगे अब्बा बादशाह बड़े देखे हैं पर उसमें कोई खुशबू देखी। तो उसने कहा है कि अपने दूसरे भाई को भी लेके आना, तो बिन्यामीन को ले जाए। हजरत यकूब फरमाने लगे पहले भी तुम पे भरोसा कर चुका हूँ, बार बार नहीं करूँगा, यूसुफ गवा चुका हूँ। पोते बोल पड़े, कहने लगे दादाजी आप तो हर वक्त यूसुफ यूसुफ ही करते रहते। उन्होंने जिद की, इसरार किया, तो जनाब बिन्यामीन को साथ वादा लेके, आहद लेके, कसम लेके भेज दिया हजरत याकूब ने। जनाब बिन्यामीन भी पहुंचे मिस्र में, ये दोनों एक माँ से थे, सगे दोनों थे। हजरत यूसुफ ने जनाब बिन्यामीन को देखा तो अपने साथ बिठा लिया और जरा बातें बातें करके ना इधर बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ, अच्छा नहीं है जगह, आप इधर आ जाओ मेरे साथ बैठ जाओ। भाई था ना सगा, अच्छा चलो ठीक है आप इधर आ जाओ। भाई को साथ बिठा लिया। अभी जब चीजें देने लगे तो कान में कहने लगे, वो परेशान थे ना हजरत बिन्यामीन की, ये बंदा क्या कर रहा है, तो कान में कहने लगे मैं भाई हूँ तेरा, मैं यूसुफ हूँ। इस तरह का यार थोड़े दिन मेरे पास रह नहीं जाता। हजरत बिन्यामीन कहने लगे रह जाता हूँ। रह गए जनाब बिन्यामीन। अब कहा नहीं मैं नहीं भेजूंगा। कुछ लोगों ने ये लिखा है कि हजरत बिन्यामीन के जो बोरी थी उसके अंदर उन्होंने थैले के अंदर शाही प्याला रख दिया और फरमाया इसको हम नहीं जाने देंगे, हमारा प्याला कैसे, ये नहीं कहा कि ये चोर है, का प्याला कैसे आया इसके थैले पे, लिहाजा ये भी अब रहेगा हमारे पास, देखेंगे। वो बाकी चले गए तो यहूदा कहने लगा कि मैं नहीं जाता, मैं यहीं ठहरूंगा, इसलिए कि मैं बाप को क्या बताऊंगा कि पहले भी मैं कुर्ता मैं ही लेके गया था यूसुफ का, अब मैं क्या बताऊंगा। वापस गए और जाके बताया कि जनाब बिन्यामीन को उन्होंने रख लिया है, मामला बन गया है। वो कहते हैं कैसे प्याला आया है, शाही प्याला। हजरत सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम फरमाने लगे मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम मेरे बिन्यामीन को भी ले जा रहे हो, पहले मैं भरोसा करके यूसुफ के मामले में परेशान हूँ। फरमाया इस तरह करो, जाओ ढूंढो जाके मेरे यूसुफ को और ढूंढो जाके मेरे बिन्यामीन को, जाओ तलाश करो। अल्लाह अकबर। भाई दोबारा आए, गंदम भी खत्म हो गई थी। आते ही कहा कि ऐ अजीज़ मिस्र बड़ी बुरी हालत है, हम बड़े परेशान हैं, हमारे बाप की रो रो के आंखें चली गई हैं, मेहरबानी करो कुछ गंदम भी दे दो और इस तरह करो कि हमारा भाई भी हमें वापस कर दो ताकि हम इसे ले जाएं और हमारे वालिद गिरामी की आंखें ठंडी हो। हजरत यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलातु सलाम उनकी बातें भी सुनने लगे और गौर से उनके चेहरे भी देखने लगे, गौर से। तो जब उन्होंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ गौर से देखा तो हजरत यूसुफ कहने लगे मुझे पहचानते हो, पहचानते हो? कहा नहीं। फरमाने लगे मैं यूसुफ हूँ। काला अना यूसुफ, कहने लगे मैं यूसुफ हूँ। और हजरत बिन्यामीन की तरफ इशारा करके कहने लगे वह हाज़ा अखी, और ये मेरा भाई है, मैं यूसुफ हूँ और ये मेरा भाई है। और फरमाने लगे अल्लाह ने हम पर एहसान किया है और जो तकवा इख्तियार करता है और सब्र करता है अल्लाह ताला उस नेक के अजर को कभी ज़ाया, ये नहीं फरमाया मैंने बड़े तकवे की, ये परहेजगारी की तो बच गया। फरमाया जो भी तकवा इख्तियार करेगा, जो भी सब्र करेगा, अल्लाह उस नेक के अजर को कभी ज़ाया नहीं करेगा। फिर फरमाने लगे जाओ आज तुम पर कोई गुनाह नहीं, जाओ एकदम ही उसी वक्त ही। फरमाया जाओ मैंने तुम्हें माफ़ किया, जाओ मैंने तुम्हें माफ़ किया। और फरमाने लगे मेरी दुआ है कि मेरा रब भी तुम्हें माफ़ कर दे। फिर फरमाया ये मेरी कमीज़ ले जाओ, मेरा कुर्ता, और मेरे बाप की आंखों पे डाल देना, उम्मीद है उनकी आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी। जाओ ले जाओ। तो वो कुर्ता लेके गए। इज़हाबू भी कमीसी हाजा, ये मेरा कुर्ता ले जाओ। देखो अल्लाह वालों के वजूद से जो चीज़ लग जाए तबर्रुक बन जाती है। तो वो कुर्ता लेके गए। भाई अभी दूर ही थे, तो कुरान मजीद कहता है अभी वो दूर थे तो सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम फरमाने लगे भाई मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है, मुझे ना यूसुफ की, अल्लाह अकबर, कौन अंदाज़ा करे बाप और बेटे की मोहब्बत का, मुझे ना खुशबू आ रही है, यूसुफ की खुशबू, मुझे खुशबू आ रही है। तो हज़रत सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम की आंखों पे डाला तो रोशनी वापस आ गई। काबा जी जरा चल के देखो तो सही, रब ने आपके बेटे को कितनी शान अता फरमाई। चलो ना, ये 72 लोग थे जो यहाँ से चले किनान से, और हज़ारों का लश्कर लेकर हज़रत यूसुफ आए, हज़ारों का लश्कर लेके वालिद के इस्तकबाल के लिए। और जब बाप बेटे की मुलाकात हुई
تو امام غزالی فرماتے ہیں 4 لوگ دنیا میں بڑا ہی روئے ہیں. ایک حضور بڑا روئے ہیں امت کے غم میں، اور ایک سیدہ فاطمہ بڑا ہی روئی ہیں حضور کے وصال کے بعد، اور تیسرا فرماتے ہیں یعقوب بڑا ہی روئے ہیں حضرت یوسف کے لیے، بڑا ہی. اور چوتھے امام زین العابدین بڑا ہی روئے ہیں واقعہ کربلا کے بعد. یہ 4 لوگ بڑا ہی روئے. پھر جب ملاقات ہوئی دونوں کی تو اس درد سے ملاقات ہوئی کہ ہر آنکھ اشک بار ہو گئی. باپ بیٹا اتنی وارفتگی سے مل رہے تھے، اتنی وارفتگی سے کہ دائیں بائیں انہیں خبر ہی نہ رہی کہ باقی لوگ بھی ہیں. حضرت علامہ اسماعیل حقی نے لکھا ہے کہ جناب جبریل امین حضرت یعقوب کے کان میں کہنے لگے بس کریں، اوپر تو ذرا نظر اٹھائیں، فرشتے بھی دیدار کے لیے آئے ہوئے ہیں. دیکھیں اللہ کے فرشتے بھی آئے ہیں اس منظر محبت کو دیکھنے کے لیے. حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف کی والدہ اور پھر آپ کے 11 بھائی سارے آپ کے لیے سجدے میں گر گئے. تو حضرت یوسف کہنے لگے ابا جی یہ وہ میرا خواب ہے جو میں نے بچپن میں دیکھا، یہ وہ میرا خواب ہے. حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام پھر کم و بیش لگ بھگ 23 سال، کچھ نے لکھا ہے 40 سال مصر میں رہے. اور جب وصال ہونے لگا تو حضرت یوسف سے فرمانے لگے بیٹا مجھے یہاں دفن نہ کرنا، مجھے وہیں لے جانا جہاں میرے والد دفن ہے. وہاں جا کے وہ دفن ہوئی. حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر سالوں حکومت کی مصر پر، پھر وہیں ان کی تدفین ہوئی. اور جب تدفین ہوئی تو اختلاف ہو گیا، ہر قبیلہ کہتا تھا ہم نے اپنی طرف یوسف کو دفن کرنا ہے، اس لیے کہ جس طرف ان کو دفن کریں گے خوشحالیاں ہوں گی. اللہ تعالیٰ نے کائنات میں نشو و نما کا ایک تدریجی نظام قائم فرمایا ہے. چاند جب طلوع ہوتا ہے تو بڑا چھوٹا سا دائرہ محسوس ہوتا ہے، پھر اس کی نشو و نما ہوتی ہے تو ایک بڑی روشنی کی صورت میں وہ سامنے آتا ہے. لیکن پورے عروج کے بعد پھر وہ ڈھلنا اور گھٹنا شروع ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ اس کی وہ عروج والی روشنی ماند پڑتی ہے. اور کچھ دن اس پر ایسے آتے ہیں کہ بالکل دکھائی نہیں دیتا. سورج کی شعائیں جب سورج صبح نکلتا ہے تو ماند ہوتی ہیں، پھر وہ اتنے عروج پہ ہوتا ہے کہ کوئی اسے آنکھ نہیں ملا سکتا. لیکن شام کو پھر وہ اپنے زوال کو دیکھتا ہے. درخت ایک چھوٹے سے پودے کی صورت میں ہوتا ہے، کبھی کبھی یوں بھی لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ تیز پانی آئے یا آندھی آئے تو اس کو جڑ سے اکھیڑ دے، لیکن پھر وہ جب پورا جوان ہو جاتا ہے تو پھر بڑے بڑے طوفانوں میں بھی کھڑا رہتا ہے. پھر اس کا بال بھی بانکا نہیں ہوتا، لیکن پھر ایک وقت خزاں کا آتا ہے جب اس کے پتے جھڑتے ہیں، جب پرندے اڑ جاتے ہیں، جب بلبلیں اس پر بیٹھنا چھوڑ دیتی ہیں، پھر کوئی کوئل آ کے اسے کوئی گیت نہیں سناتی. پت جھڑ کے موسم میں، زوال کے دنوں میں وہ بہت ساری آوازوں اور بہت سارے مہمانوں کو ترستا ہے. اللہ تعالیٰ کا حکمت کا نظام ہے، اس نے تدریج کی ہے اس نشو و نما میں. بس یہ 2-3 مثالیں دی ہیں، زیادہ بھی دی جا سکتی ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو بھی پیدا کیا ہے. وہ جوان آدمی جو محنت مزدوری کرتا ہے، دوڑتا ہے، بھاگتا ہے، آتا ہے، جاتا ہے، رزق کماتا ہے تو کنیوں کو پالتا ہے. یہ جب بالکل چھوٹا تھا نا تو اسے کھڑا بھی نہیں ہوا جاتا تھا، اس کے والدین انگلی کے سہارے چلاتے تھے. آج جو کنیوں کو کھلاتا ہے کما کے اللہ کی توفیق سے، ایک وقت یہ تھا کہ یہ اپنے ہاتھ سے لقمہ اٹھا کے منہ میں نہیں ڈال سکتا تھا، اس کے ماں باپ اس کے منہ میں لقمے ڈالتے تھے، اس کی ماں اس کے لیے خدمت کرتی تھی. پھر اس کو عروج ملا، پھر اس کو باغپن ملا، پھر اس نے دنیا دیکھی، پھر اس نے دوڑنا بھاگنا دیکھا، پھر اس نے بڑی بڑی گاڑیاں چلائیں، پھر اس نے بڑی بڑی ٹرینیں چلائیں، پھر وہ پائلٹ بنا اور اتنا بڑا جہاز منو ٹنوں کے حساب سے وزن لے کے یہ اللہ نے اس کے قبضے میں دیا، یہ لے کے گیا بھی، یہ لے کے آیا بھی. جوانی عروج والی اللہ نے عطا کی. لیکن پھر وقت ڈھلا، پھر واپسی شروع ہوئی، کالے بال سفید ہوئے، سیدھی کمر ٹیڑھی ہونے لگی، اٹھتے ہوئے گھٹنوں میں درد رہنے لگا. یہ اللہ کا تدریجی نظام ہے. جوانی کے بعد بڑھاپا آیا، لیکن تکلیف والا معاملہ یہ ہے کہ وہی شخص جس طرح اللہ ماشاء اللہ جوانی میں خود بھول گیا تھا کہ مجھ پر کبھی بچپن بھی تھا، میں کبھی کمزور بھی تھا. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. انسان پر ایک وقت وہ بھی تو گزرا ہے جب یہ کوئی قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا، اس کا نام تک نہیں تھا. جس طرح جوانی میں یہ بھول جاتا ہے نا مجھ پر بچپن بھی تھا، اسی طرح جب یہ بوڑھا ہوتا ہے تو بعض اوقات بچے بھی بھول جاتے ہیں. ان کا خیال ہوتا ہے کہ شاید ابا ہی بوڑھا ہوا ہے، دادا ہی بوڑھا ہوا ہے، ہم نے شاید نہیں ہونا. وہ بڑی جلدی بوڑھوں کو سکریپ کا مال بنا دیتے ہیں. ان کے لیے 4-5 سٹور روم میں لگ جاتی ہیں. ان کو کہا جاتا ہے کہ ابا کو ایسی کس لیے ضرورت نہیں رہی کہ گھٹنوں میں درد ہے. ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ چونکہ ان کا سامان ہی مختصر سا ہے لہذا بڑے کمرے کی حاجت ہی نہیں ہے. دھیرے دھیرے بزرگوں کے ساتھ لوگوں کا رویہ سخت ہے. اللہ تعالیٰ نے والدین کے سارے حقوق بیان کر کے پھر آخر میں فرمایا کہ دعا مانگو، حقوق بھی ادا کرو، بازو بھی کھلے کرو، پیار بھی کرو، خدمت بھی کرو اور دعا بھی کرو. کیا دعا کریں؟ فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا. مجھ سے کہو، دعا کرو میری بارگاہ میں، کہو رب ارحمہما، یا اللہ ان دونوں پہ رحم فرما. کما ربیانی صغیرہ، جیسے انہوں نے مجھے بچپن میں پالا تھا.
ان کی خدمت کرو اور پھر میرے حضور ان کے لیے التجائیں بھی کرو. بوڑھوں کے لیے آج اگر اسلامی ممالک میں بھی اولڈ ہوم بنانے کی ضرورت پیش آ جائے، میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، میں جمعے والے دن آپ سے مخاطب ہوں، میں آپ کو اپنا درد کرنے لگا ہوں، میں ضرورت محسوس کرنے لگ گیا ہوں کہ ہمیں ایک اولڈ ہاؤس بنانا چاہیے. جس تکلیف سے آ کے بوڑھے اپنی ببتا سنانے لگیں، جس درد سے آ کے وہ اپنی کمزوریوں کا اظہار کرنے لگیں، کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ طلباء کے لیے بھی مدرسہ بنائیں اور کوئی 10 کمرے بوڑھوں کے لیے بھی بنا دیں. یہ دل کرنے لگا ہے کیونکہ 6 بچے تھے اور اکیلا باپ ان کی ضروریات، پڑھائی، دوائی، کھانا، ان کی سیریں افورڈ کرتا تھا. کیا ہوا ہے پھر 6 سارے مل کے بھی ایک باپ کا خرچ نہیں اٹھاتے، 6 مل کے بھی اماں کے ساتھ اپنا رشتہ استوار نہیں کرتے. اماں کدھر رہتی ہے؟ جب تک وہ اماں کا چھوٹے سے پیار ہے ادھر ہوتی ہے. واقعی ایسا ہی ہے؟ دل پر سوچ سمجھ کے بتا، بات یہی ہے کہ اس کا چھوٹے سے پیار ہے یا تیرا یا تیری گھر والی کا رویہ ٹھیک نہیں کہ وہ رہ سکے؟ یہ سچ بتا کہ واقعی وہ جو تو کہہ رہا ہے وہی ٹھیک ہے یا حقائق کچھ اور ہے. بوڑھوں کے لیے اسلام نے جو حقوق بیان کیے، بیان کرتے کرتے مدینے والے حبیب نے بات اتنی کھول دی، حضور فرمانے لگے تمہیں پتہ ہے تمہیں جو رزق دیا جاتا ہے وہ تمہارے ضعیفوں کی وجہ سے دیا جاتا ہے. یہ جو تمہارے گھر میں پیسے آتے ہیں، یہ جو تم پر فضل ہوتا ہے، یہ جو لوگ تمہارا اکرام کرتے ہیں، یہ جو دنیا تمہارے لیے اٹھ کے کھڑی ہوتی ہے، اور یہ جو لوگ تمہیں اعزاز دیتے ہیں، اور یہ جو تمہاری جھولیاں بھری رہتی ہیں، حضور فرمانے لگے تمہارے ضعیفوں کی وجہ سے رزق دیا جاتا ہے. یاد رکھنا ہر چیز کے پیچھے محنت نہیں ہوتی، بہت ساری چیزوں کے پیچھے دعا بھی ہوتی ہے. کبھی ماں کے ہاتھ اٹھے تھے، اس نے کہا تھا اللہ میرے پتر نو اینا دیں یہ کو سامنے آنا جائے. کبھی باپ نے کہا تھا کہ اس نے میری خدمت کی ہے، بھوکا نہیں مرے گا کبھی بھی. وہ کبھی جو التجا ہے، وہ دعا ہے، وہ جو برکت ہے تمہارے گھر میں، وہ جو بوڑھوں کے ساتھ تمہارا رویہ اعلیٰ ترین ہونا چاہیے، اس پر یار نئے سرے سے غور کرنے کی ضرورت پڑ گئی ہے. بزرگ کونوں میں بیٹھ کے کہتے ہیں، نکروں میں بیٹھ کے کہتے ہیں میں نے پوچھ دے نہیں، میرے نال صلاح نہیں کر دے، میرے کو چپ کر کے لنگ جاندے. میں نے تیرے کو پوچھتا ہے تو میں چپ کر کے کہنا بچے بڑے نیک نے، بڑے اچھے نے، لیکن میں کیسے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹاؤں؟ میرے عزیزو، رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان بوڑھوں کے ساتھ نیکی کرنے پر جو اجر بیان کیا ہے وہ بڑا انوکھا ہے. حضور نے بزرگوں کے ساتھ جو اکرام کرنے کے بعد اس کا نتیجہ بتایا ہے، اور جو انعام ملے گا کسی ضعیف آدمی کی خدمت کرنے پر، وہ انعام بڑا شاندار بیان کیا ہے. آپ کبھی ترمذی شریف کی اس حدیث پر غور کریں. میں عرض کرنے لگا ہوں تو انسان تو بڑی ساری روحانی عروج پہ چلا جائے کہ یار حد ہو گئی، اتنا بڑا انعام ملے گا. نبی کریم نے فرمایا اگر تو کسی بوڑھے کی اس کی بڑھاپے میں خدمت کرے گا نا، تو جب تو بوڑھا ہوگا تو اللہ تعالیٰ ایک جوان مقرر کرے گا جو تیری خدمت کرے گا. آپ نے خدمت کی، اور حضور فرماتے ہیں پھر اللہ ڈیوٹی لگائے گا بندے کی. آپ نے بوڑھے کی خدمت کی، اور جب آپ بوڑھے ہوئے تو آپ کی جو ذمہ داریاں تھیں وہ اللہ کے ذمہ کرم پہ چلی گئی. اللہ نے بندہ مقرر کیا ہے، اللہ نے. حضور فرماتے ہیں رب نے نرخ بازار محبت کا انوکھا ہو گیا، خود خریداروں میں شامل آ کے مولا ہو گیا. اللہ نے ڈیوٹی لگائی، اللہ نے، کہ اس نے ایک بوڑھے کی خدمت کی تھی، اب ایک جوان اللہ مقرر کرے گا. اور اس حدیث میں تصریح نہیں فرمائی ہے، ترمذی کی ہے، تصریح نہیں کی کہ وہ بیٹا ہی ہوگا، بھتیجے کی بھی ڈیوٹی لگ سکتی ہے، کسی شاگرد کی بھی لگ سکتی ہے، کسی گلی محلے میں بھی کسی کے دل میں اللہ بات ڈال دیتا ہے کہ تو اس کی خدمت کر. شرط یہ ہے کہ پہلے تو نوکری کر، ڈیوٹی کر. ہمارے دین نے بوڑھوں کے لیے گنجائش رکھی. نماز میں سجدہ ضروری ہے، قیام فرض ہے، لیکن اگر کوئی بوڑھا ہو گیا، ضعیف ہو گیا تو کوئی حرج نہیں، بیٹھ کے پڑھ لو اللہ قبول کر لے گا، اشارے سے پڑھ لو اللہ قبول کر لے گا. تم اگر حج نہیں کر سکتے، صحت اجازت نہیں دیتی، فرض ہے، سرمایہ ہے، تو کسی کو بھیج کے کرا لو. جب اللہ تعالیٰ کمزوروں کے لیے اتنی گنجائش پیدا فرماتا ہے تو ہمارے دلوں میں بھی تو گنجائش ہونی چاہیے. ہمارے دلوں میں بھی عمر رسیدہ ہونا، عمر کا بڑا ہونا اعزاز ہے. کچھ نہ کریں، اپنے دل میں ان کا اکرام تو کریں. میں بعض ایسے کم نصیب لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو بوڑھوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کے ذوف کی وجہ سے اپنے لیے وہ ہنسنے کا سامان کرتے ہیں. ان کے منہ میں دانت نہیں رہے تو یہ اس بات کو بطور شغل کے اپنا لیتے ہیں. اٹھنا بیٹھنا ان کے لیے دشوار ہے تو یہ بعض بوڑھوں کو غصہ دلا کے چڑھا کے خوش ہوتے ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے 3 لوگوں کی عزت کی وہ سمجھے میں نے اپنے رب کی عزت کی. اللہ کا اکرام کیا، بخاری مسلم میں حدیث ہے، اللہ کا اکرام کیا. یا رسول اللہ کس کس کا؟ فرمایا جس نے عدل کرنے والے بادشاہ کی عزت کی وہ سمجھے میں نے اپنے رب کی عزت کی. اور جس بندے نے قرآن پاک کے عالم کی عزت کی، دین کے عالم کی عزت کی، وہ سمجھے میں نے رب کی عزت کی. اور فرمایا جس نے بوڑھے مسلمان کی عزت کی سمجھے میں نے اپنے رب کی عزت کی ہے. اس اکرام کو آپ غور سے دیکھیے، یہ کتنا بڑا اعزاز ہے، یہ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ اگر کسی بوڑھے کو، میں آپ سے عرض کروں، میں یہاں دوست مجھ سے ملتے ہیں تو بعض اوقات ان کو مرتب ہو کے کھڑا ہونا پڑتا ہے اور ایک کے بعد دوسرے کو آنا پڑتا ہے. تو میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں بزرگوں کو پہلے ملا لو. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بوڑھے آدمی کے لیے کچھ زیادہ دیر کھڑا رہنا بھی مشکل ہوتا ہے، اور ان کے اعزاز کے بھی خلاف ہے، ان کی طبیعت کے بھی خلاف ہے کہ آپ ان کو آپ آگے بڑھ کے ملیں، کیا حرج ہے؟ آپ ان کی سفید داڑھی کا اکرام کریں جس کی اللہ بھی حیا فرماتا ہے. آپ اپنے سے عمر رسیدہ لوگوں کا اکرام کریں گے تو ان کی عزت تو ہوگی، آپ کی تربیت بھی نظر آئے گی.
آپ کو لوگ دیکھ کے کہیں گے کہ ماں باپ نے سینچا ہے, اساتذہ نے توجہ دی ہے, مشائخ نے تربیت دی. آپ بزرگوں کے لیے اپنے جذبات کو نرم کریں, آپ ان کے حق میں اپنی رائے کو عمدہ کریں, آپ اپنے دل میں ان کے لیے گنجائش بنائیں, خدمت کے لیے آگے بڑھیں. ایک بوڑھے آدمی آئے حضور علیہ السلام کی عالی مرتبت بارگاہ میں, تو کچھ لوگوں نے انہیں جگہ دینے میں تھوڑی تاخیر کی. اللہ کے رسول نے تنبیہ فرمائی. نبی کریم علیہ السلام فرمانے لگے جو چھوٹوں پہ رحم نہ کرے اور بڑوں کا احترام نہ کرے وہ تو ہم میں سے ہے ہی نہیں. ہم نے تو سکھائی ہی رحمت کرنا ہے اور ہم نے تو بتایا ہی اکرام کرنا. تو جسے نہ چھوٹے پہ رحمت ہے, دیکھیں نا بڑوں کی بھی ڈیوٹیاں ہیں, ان کو بھی سختی سے منع کیا چھوٹوں پہ رحم کرنا, ان کو بھی تاکیداً منع فرمایا, اور چھوٹے سے کہا تم نے اس کا اکرام کرنا ہے. مجھے بتائیے کتنا حسین سنگم بنے گا, کتنا شستہ عمل بنے گا, اور کس قدر خوبصورت ماحول بنے گا. بڑا شفقت ہی کرتا جا رہا ہے اور چھوٹا احترام ہی کرتا جا رہا ہے. انداز کتنا انوکھا ہوگا, خوشبو کتنی پھیلے گی, ٹھنڈک کتنی ہوگی, اس کے اندر حسن کتنا چھلکے گا. تو میرے عزیز اپنے بزرگوں کا, ضعیف لوگوں کا کچھ اکرام کریں. بعض لوگ کہتے ہیں ابا جی سخت بڑے ہیں, اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ابا جی کی سختی کا بیان کرتے ہیں حالانکہ وہ ان کا افسر بھی سخت ہے. حالانکہ انہیں زندگی میں کئی ایسے لوگ ملتے ہیں جو بڑے سخت ہیں پر ان سے کام ہوتا ہے نا, لہٰذا ان کی سختی قابل قبول ہوتی ہے. تو ابا جی سخت ہیں. جب بچپن میں آپ کو پال رہے تھے تب سخت نہیں تھے, جب وہ روز موٹر سائیکل پہ بٹھا کے لینے جاتے تھے, چھوڑنے جاتے تھے اسکول میں, تب سخت نہیں تھے. جب زندگی کے 20-25 سال تیرے لیے صبح سے شام تک مزدوریاں کر کے رزق کما کے لاتے تھے اور پرانے کپڑے پہن کے تجھے نئے پہناتے تھے, تب سخت نہیں تھے. ایک بزرگ کا فرمان یاد رکھنا, بڑا نفع دے گا. وہ فرمایا کرتے تھے ماں باپ کی سختی برداشت کر لو, انشاءاللہ پھر ساری زندگی کسی اور کی سختی سہنی نہیں پڑے گی, پھر اللہ تعالیٰ آسانی کر دے گا, پھر تمہیں اس تکلیف سے گزرنا نہیں پڑے گا. اور پھر میں عجیب منظر میں دیکھتا ہوں زمانے میں کہ یہ سب کا خیال ہے کہ ہماری عزت ہو, تو بھئی آپ بھی تو کسی کی کریں نا. یہ سب کا خیال ہے کہ ہمارا اکرام کیا جائے, تو آپ بھی کسی کا کریں. یہ سب کا خیال ہے کہ میں ایک ٹائم آئے جب میں سینئر سٹیزن بن جاؤں اور میں بوڑھا ہو جاؤں اور بزرگ ہو جاؤں, تو بھئی آپ بھی کسی کا اکرام کریں تاکہ اس وقت آپ کے لیے بھی آسانی بنے. بوڑھوں کے نرم دل, ان کا جی چاہتا ہے کہ ان کی عزت ہو, ان کی طبیعت چاہتی ہے کہ ہاں الگ بات ہے کسی میں عاجزی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے, وہ کہتا ہے نہیں کی ضرورت نہیں, لیکن بزرگی تقاضا کرتی ہے کہ اکرام کیا جائے, احترام کیا جائے. علامہ اسماعیل حقی لائے ہیں روایت, ایک شخص نے آ کے عرض کیا تھا حضور میرے رزق میں برکت نہیں, تو حضور فرمانے لگے کہیں تو بوڑھوں کے آگے آگے تو نہیں چلتا, تو بزرگوں کا گویا احترام کرنا شروع کر دے, اللہ تیرے رزق میں برکت پیدا فرما دے گا. لیکن ہماری طبیعت یہ ہے کہ ہمارے اندر وہ خاص جذبات پیدا نہیں ہوتے. ہمیں وہ آج ایسے لوگوں سے سابقہ پڑتا ہے اور ایسے لوگوں کو سنتے ہیں جو مزاجن بے ادب ہوتے ہیں, طبعاً بے ادب ہوتے ہیں. تو ہم یہ ادب, یہ احترام, یہ چھوٹی سی قید ہوتی ہے, تو ہم چونکہ کسی قید کے قائل نہیں, آزاد جینا چاہتے ہیں, مرضی سے اٹھنا چاہتے ہیں, مرضی سے سونا چاہتے ہیں, مرضی سے آنا جانا چاہتے ہیں. تھوڑی سی قید ہمیں بھاری لگتی ہے. یاد رکھنا اگر زندگی میں بزرگوں کا احترام کریں گے, اکرام کریں گے, آپ کو پتہ ہے اسلام نے کچھ احکام بیان کیے. کچھ لوگ گفتگو کر رہے تھے حضور کے سامنے, تو نبی پاک نے فرمایا جو تم سے بڑا ہے پہلے اسے بات کرنی تھی. کچھ شریعت نے فقہا کے لیے خاص احکام بیان کیے. مثلا ایک شرعی مسئلہ ہے کہ نماز کی امامت کرنی ہے. اب امامت کے لیے 2 لوگ یا 3 لوگ مل گئے ہیں, تینوں ہی حافظ ہیں, تینوں ہی قاری ہیں, تینوں ہی مسائل نماز سے ایک جتنا آگاہ ہیں, تینوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلاحیت رکھی ہے کہ بہترین انداز میں امامت کر سکتے ہیں. اب تینوں موجود ہیں, ترجیح کس کو دینی ہے؟ تو فقہا نے لکھا دیکھ لو عمر کس کی زیادہ ہے, اس کو مصلی پہ کھڑا کر لو. یہ بھی ایک وجہ فضیلت ہے, یہ بھی ایک وجہ اعزاز ہے, اور عشاق کی اپنی بات ہے, عاشق اپنے رنگ میں بات کرتے ہیں. ایک عاشق نے کہا مسئلہ اس طرح ہے کہ جس کا زمانہ ہم سے آگے ہے نا, اس کا زمانہ نبی پاک کے زمانے کے قریب ہے. تو ہم تو اس لیے بھی اکرام کرتے ہیں کہ اس کا زمانہ رسول پاک کے زمانے کے قریب. ہم زید آباد میں آئے ہیں تو اس کا زمانہ حضور کے ظاہری زمانہ مبارک کے قریب ہے, لہٰذا ہمارا عشق تقاضا کرتا ہے کہ جس کا زمانہ حضور کے زمانے کے نیڑے ہے ہم تو اس کا احترام کریں گے. تو آپ مجھے بتائیے جب اپنے سے سینئر کا اس لیے احترام کیا جا رہا ہے کہ اس کا زمانہ قریب ہے, تو پھر صحابہ کا کتنا کوئی احترام ہوگا, پھر اولاد رسول کا کتنا کوئی احترام ہوگا. صحابہ تو وہ صحابہ تھے جن کی ہر صبح ہی صبح عید ہوتی تھی, کیونکہ خدا کا قرب حاصل تھا, نبی کی دید ہوتی تھی. تو بزرگوں کے لیے اپنے رویوں میں نرمی, اپنی طبیعتوں میں نرمی اپنے بزرگوں کے لیے. اور میں عرض کروں کہ انسان سب سے زیادہ قابل رحم بڑھاپے میں ہوتا ہے. اس نے بڑا عروج دیکھا ہوتا ہے, اس نے بڑا کچھ اپنے ہاتھ سے کیا ہوتا ہے, ساری کنجیوں پر اس کا قبضہ رہا ہوتا ہے, لیکن پھر وہ جب اپنے سامنے ان چیزوں کو بکھرتا دیکھتا ہے, سمٹتا دیکھتا ہے, تو طبیعت کے اندر بعض چیزیں ایسی پیدا ہوتی ہیں جو ٹھیک نہیں. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا تمہاری برکت تمہارے اکابر کی وجہ سے, تمہارے بڑوں کی وجہ سے تمہیں برکت ملے گی. بزرگوں سے اگر رویہ ٹھیک رکھو گے تو برکت ہو جائے گی, کرم ہو جائے گا, رحم ہو جائے گا. لوگ جو مرضی کہتے پھریں, لیکن مجھے بڑا ہی اچھا لگتا ہے جب میں کسی گاڑی کے پیچھے لکھا ہوا دیکھتا ہوں نا, سب میرے ماں باپ کی دعا, دل بڑا ٹھنڈا ہوتا ہے, طبیعت میں بڑا قرار آتا ہے. میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, میں نے ڈھیر سارے اساتذہ سے پڑھا ہے, اور کتاب کا میرے ساتھ تعلق یہ رہا کہ یوں بھی ہوا کہ 300 صفحے کی کتاب ہے تو میں نے شروع کی ہے تو ایک ہی نشست میں پڑھ کے اٹھاؤں. میں نے زندگی میں بہت کچھ سیکھا, بڑے لوگوں سے سیکھا, لیکن مجھے اگر کوئی بندہ کہے نا آپ کی اصل یونیورسٹی کا نام کیا ہے, تو میں کہوں گا میری اماں. مجھے کوئی کہے کہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے سیکھنے کا موقع ملا, تو میں کہوں گا میری والدہ سے, اپنے والد صاحب سے. میں نے جو تربیت اور مزاج اور ٹھہراؤ پایا اپنی والدہ سے پایا.
اور میں نے ان کی شخصیت کے اندر جو دیسی پن پایا نا، سادگی، اس کو میں نے اصل سمجھا کہ یہ اصل ہے، اس میں ملمہ سازی نہیں، دیہات کے لوگوں میں وہ چالاکیاں نہیں جو دور جدید کے لوگوں میں اللہ ماشاء اللہ آ گئی، جو ہے وہی ہے، جو ہے وہ اصل ہے۔ تو آپ اپنے بزرگوں کی برکات اپنے مزاج کے اندر شامل رکھیں، ان کی طبیعتوں کو شامل رکھیں، کہیں اگر متعلق ہیں تو انہیں برداشت کریں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بزرگوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے خاص احکامات جاری کیے۔ اصل میں نا ہمارے ہاں بہت ساری چیزیں مغرب سے آئی ہیں، اور جو مغربی معاشرہ ہے وہ سارے کا سارا مادیت پر مبنی ہے، مادہ پرستی ہے۔ اب 18 سال کے ہو گئے، آپ فارغ ہیں، نکلیں گھر سے، آپ کے والدین کدھر ہیں کوئی پتہ نہیں، وہ کہاں وقت بتاتے ہیں آپ کا کوئی لینا دینا نہیں، آپ پر قانوناً کوئی پابندی نہیں۔ اور میرے نبی پاک علیہ السلام نے تو فرمایا نکاح کے وقت بھی اگر ولی موجود نہ ہو تو گویا نکاح میں وہ حسن نہیں جو حسن ہوتا ہے۔ اس موقع پر بھی کہا کہ اس کا باپ موجود ہو۔ آپ آج بھی رجسٹر کھول لیں، نکاح کا تو لکھا ہوتا ہے دلہا یا اس کے وکیل کے دستخط، تو وکیل کے کھانے میں کس کو لکھا جاتا ہے؟ والد کو۔ وکالتیں باپ کے نام۔ تو چونکہ مغربی سوسائٹی مادیت پر مبنی تھی، صرف پیسے کماؤ باقی چھوڑ دو، تو ہمارے ہاں لوگوں نے اس طرف توجہ کی، تو یہاں بھی اولڈ ہاؤس بننے لگے، یہاں بھی بوڑھوں کو سکریب کا مال سمجھ کے ہم نے چھوڑنا شروع کر دیا۔ میرے عزیز یاد رکھیں، اپنی طبیعت اس طرح کی بنائیں، اپنا لہجہ اس طرح کا بنائیں کہ جس میں بزرگوں کے لیے احترام ہو، جس میں بزرگوں کے لیے اچھے جذبات، جس میں اپنے بزرگوں کے لیے ہمارے نا یہ فقہ کے جو مسائل ہوتے ہیں نا، فقہی مسائل، ان میں اختلاف ہو جاتا ہے، اور یہ اختلاف رحمت ہے۔ مثلا فقہی مسائل، ایک ہوتا ہے عقیدے کا اختلاف، وہ ٹھیک نہیں۔ فقہی اختلاف، یہ فقہی مسئلہ ہے کہ آمین اونچا کہنا ہے یا آہستہ کہنا ہے، رفع دین کرنی ہے، یا یہ فروعی مسائل ہیں، ان میں اختلاف ہو جانا کوئی ایسی بڑی بات ان میں ہو جاتا ہے۔ مثلا ہمارے بزرگوں میں ایک مسئلہ چلتا ہے کہ سپیکر کے اندر نماز پڑھائیں تو نماز بالکل ٹھیک ہے یا اس کا اصل حسن قائم نہیں رہتا، ایک مسئلہ ہے فقہی۔ تو ایک مسئلہ چل گیا فقہی جس میں کچھ اختلاف رائے ہو جاتا ہے، دلائل ہوتے ہیں سب کے پاس وہ اپنے اپنے، لیکن یہ بزرگ ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے، امام شافعی، امام مالک کا، امام مالک، امام احمد بن، یہ لوگ ان چیزوں کا احترام کرتے ہیں۔ فروع میں عقیدہ ہے، اس میں کوئی کمپرومائز ہے۔ تو ہمارے ایک دوست تھے تو ان کا اس مسئلے میں موقف اور تھا، استاد صاحب کی رائے اور تھی، تو کچھ تھوڑا سا اختلاف پیدا ہوا، لیکن بڑے حسین لوگ تھے، اختلاف بھی احترام کے ساتھ کرتے تھے، اختلاف میں بھی وہ آداب نہیں چھوڑتے تھے۔ تو استاد صاحب نے بلایا اور بلا کے کہا یہ مسئلہ بیان کر دیں گے، میں کرتا ہوں، تو کہا میری رائے تو یہ ہے۔ تو میں اپنے اس دوست کا قائل ہو گیا۔ استاد صاحب کہنے لگے میرے پاس یہ دلیل ہے، اور جس بندے کو تم نے مسئلہ بتایا مجھ سے پوچھ کے گیا تھا، میں نے تو یہ رائے دی ہے۔ تو ہمارے وہ کلاس فیلو کہنے لگے استاد صاحب میرے پاس دلیلیں بھی ہیں، اور آپ نے مجھے کتاب و سنت پڑھنے کا جو سلیقہ بتایا، اس سلیقے کی روشنی میں مسائل بھی اخذ کر سکتا ہوں، دلیل بھی دے سکتا ہوں، لیکن چونکہ آپ میرے استاد ہیں، آپ جیسے حکم کریں میں ویسے رائے دینے کو بھی تیار ہوں، میں اڑوں گا نہیں، میں ضد، فقہی مسئلہ ہے، میری رائے اور ہے، آپ کی رائے اور ہے، لیکن برکت چونکہ بڑوں سے ہوتی ہے، بزرگوں سے ہوتی ہے، لہٰذا میں اپنی رائے چھوڑ دیتا ہوں۔ تو میرے بھائی ایک عالم دین دلائل رکھنے کے باوجود اگر اپنے استاد کے سامنے اپنی رائے چھوڑ کے استاد کی رائے پہ عمل کرتا ہے، چلو مہربانی کرو کبھی آپ بھی ابا جی کے سامنے اپنی رائے چھوڑ دو، کبھی آپ بھی کو ٹھیک ہے جس طرح آپ کہیں گے ویسے ہو جائے گا، آپ بھی کبھی تھوڑی دیر کے لیے اپنی رائے سے رجوع کر لیں، کوئی حرج والی بات نہیں ہے، کچھ بھی نہیں فرق پڑتا، کچھ بھی معاملہ نہیں ہوتا۔ ہمارے ایک دوست تھے، ایک اور بات یاد آ گئی، تو کہیں سفر پہ جانا تھا دوستوں نے سیر کے لیے کالج کے زمانے میں، تو انہوں نے پہلے وعدہ کیا، آپ نے چھوڑ دیا، تو ان سے کہا کیوں نہیں جا رہے؟ کہنے لگے میری امی نہیں مانتی۔ تو نوجوان بچوں کے لیے تو یہ بڑا خطرناک جملہ، سب نے مذاق کیا، تو میں آیا تو مجھے آ کے کہنے لگے کہ جی وہ صاحب مکر گئے، کہنے میری امی نہیں مانتی، ہوتی امی تو بغیر قدم بھی نہیں چکتا۔ تو میں نے کہا خدا کے بندو طنز کر رہے ہو، اس کو تو بلاؤ، اس کی تو زیارت کرنی چاہیے، تو قابل زیارت آدمی ہے جو ماں کی بات مانتا ہے، ایک سیر ہے نا، کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں۔ اس نے کہا امی کہتی ہے ابھی میں نہیں جانے دیتی، تو میں مان گیا ہوں، تو یہ قابل تحسین ہے کہ قابل تنقید ہے، آپ نے اسے تنقید کا باعث بنا لیا ہے۔ اپنے بزرگوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ آپ کا لہجہ اکرام والا، احترام والا، محبت والا، اور آپ ادب کریں، آپ کوئی بھی ہیں، آپ احترام کریں، کوئی بھی ہیں آپ، اور احترام کے جذبات پیدا کریں۔ کچھ لوگوں کا اس لیے احترام کریں کہ وہ عالم ہیں، کچھ کا اس لیے احترام کریں کہ وہ بزرگ ہیں، کچھ کا اس لیے احترام کریں ہمارے والدین کے دوست ہیں، کچھ کا اس لیے احترام کریں کہ ہم نے ان سے پڑھا ہے، سیکھا ہے، احترام کے جذبات پیدا کریں۔ کتنی بڑی بات ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کو لے کے آئے، یا رسول اللہ میرے ابا جی کلمہ پڑھنے کو تیار ہو گئے، تو جناب صدیق اکبر کے والد بوڑھے بھی تھے، نابینا بھی تھے، وہ جیسے ہی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اللہ کے رسول اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر صدیق اگر ان کا، یہ سنو ذرا اور اس کا ذرا لطف لے کے دیکھو، حضور فرمانے لگے ابو بکر اگر ان کا کلمہ پڑھنے کا ارادہ بن گیا تھا تو یہ بوڑھے بھی تھے، ضعیف بھی تھے، پریشان مجبور تھے، اگر ان کا ارادہ بن گیا تھا تو ان کو تکلیف کیوں دی؟ مجھے بتاتے میں گھر آ کے کلمہ پڑھا جاتا، میں گھر آ جاتا، گویا کنواں پیاسے کے پاس آ جاتا، گویا رحمتیں قریب آ کے برستی، گویا محبوب کریم علیہ السلام کا کرم قریب آ کے چھلکتا۔ یہ بزرگ ہیں، اگر رسول پاک بزرگوں کا اتنا اکرام امت کو سکھاتے ہیں تو پھر بتاؤ ہمیں کتنا کوئی احترام کرنا چاہیے بڑوں، کس قدر زیادہ ہمارے دلوں میں جذبات ہونے چاہیے۔ اپنے بزرگوں کا اکرام کریں یار، ان کو مشورے میں رکھیں، ان سے بات چیت کریں، ان کے ساتھ وقت بتائیں۔ اماں کو فون کیا کرو گھر میں، کہا کرو آج میں نے نہیں روٹی کھانی جب تک آپ نہیں پکائیں گے، اس کی تو طبیعت ہی ٹھیک ہو جانی ہے بالکل، وہ مینوں منڈے آکھیا ہے تسی مینوں دیو آج میں ہی پکانی ہے، وہ آپ ٹھیک نہیں ہے، بیمار نہ ہوتا فون آیا انہیں کھانی نہیں، مینوں پتا ہے ہوتا
یہ آپ کریں اپنے بزرگوں کے ساتھ رویہ. آپ والد صاحب کو کہیں کیا ہے آپ سے مشورہ کرنا ہے, اور آپ نے جو رائے دینی ہے میں نے وہ بے شک کہے کہ جناب میں بوڑھا ہوں, بیمار ہوں. یہ جو تھوڑا بہت پیر مانتے ہیں نا, تھوڑا بہت پیر ابا جی کو بھی مان لیں, کوئی حرج نہیں. تھوڑا بہت مرشد اماں کو بھی مان لیں, کوئی حرج والی بات ہے. یہ بھی بابا صاحب نے کہا ہے, بلے شاہ آسمانی اڈ دیاں پڑھنا, جہاں گھر بیٹھا انہوں پڑھیا ہی نہیں. کچھ تھوڑی سی توجہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نا اپنے عمل کے ذریعے بڑوں کو, بزرگوں کو اعزاز دینے کا ہمیں طریقہ بتایا. بزرگوں کو اعزاز اپنی عملی سیرت کے ذریعے. حضرت ابو بکر صدیق بھی بیٹھے تھے, حضرت عمر بھی بیٹھے تھے, حضرت ابو عبیدہ بن جراح بھی بیٹھے تھے. حضرت ابو عبیدہ بن جراح ان سب سے عمر میں بڑے تھے. تو حضور کے پاس پانی تھا, کوئی مشروب تھا پینے کا, تو سرکار دینے لگے تو سب سے پہلے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو دیا. تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ, آپ پہلے تو فرمایا آپ کی عمر زیادہ ہے, آپ ان سب سے سینئر ہیں اور برکت بڑوں کے ساتھ ہوتی ہے, لہٰذا آپ کو اعزازاً پہلے دیا جا رہا ہے. تو میرے عزیز میں نے نا, میرا کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ میں نوجوانوں سے نا باقاعدہ اس بات پر تاکیداً ان سے وعدہ لوں کہ یار کچھ بھی ہو جائے نا, ماں باپ کے آگے اوف نہیں کرنا چونکہ اللہ کا حکم ہے. اور جتنے بھی بزرگ آپ کو ملے نا, مہربانی کرو, ان کے دل بچوں سے بھی زیادہ نازک ہو جاتے ہیں. ان کو ٹائم دو, احساس دو. بعد میں ایسا پچھتاؤ گے کہ پھر زندگی میں نا کچھ چیزیں ایسی ہیں جو جتنا مرضی انسان اونچا اڑے ان چیزوں کو دوبارہ حاصل کر سکتا. نبی پاک جناب ام ایمن کی قدر کرتے. حضور حضرت حلیمہ کے آنے پہ کھڑے ہوئے, چادر اتار کے بچھائی, رضائی والد آئے تو اللہ کے رسول کھڑے ہوئے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان بڑوں کا اکرام کر کے, جناب عباس آئے تو حضور کھڑے ہو گئے, میرے چچا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عملاً ہمیں کہا ہے بزرگوں کے ساتھ آپ نے ناراض نہیں ہونا. نوجوانوں, مجھے پتہ ہے کچھ والدین کی طبیعتیں سخت ہیں, پر اللہ نے ہمارا والد بنایا ہے نا, انہوں نے بھی ہماری ساری تکلیفیں. میرے قریبیوں میں ایک دوست ہیں کہ ابا جی بڑے سخت ہیں, تو وہ اکثر شکایت کرتے رہتے تھے ابا جی بڑے سخت ہیں, ابا جی بڑے ڈاڈے نے. تو ان کی رضی حضرت صاحب, تو ان کا کوئی آپریشن تھا, چھوٹا سا آپریشن تھا. ان کے دوست بھی مجھے کہتے تھے کہ ابا جی نے بڑے ڈاڈے نے, چھوٹا سا آپریشن تھا. تو مجھے فون کر کے نا, تو ابا جی رو پڑے, کہنے لگے پیر صاحب دعا کرنا, منڈے دا آپریشن ہے. تو تمہیں پتہ ہے اپنے دکھ ویکھے جاندے نے, اولاد دے نہیں جے ویکھے جاندے. دعا فرمانا. میرا دل کرے کدی مینوں ملے نہ آ کے, تینوں میں دساں کرما لیا, تو کہنا ڈاڈا بڑا ہے. اس نے تو رو کے حد کر دی تیرے لیے, اور باپ نے. اس لیے مہربانی کریں اپنے بزرگوں کے لیے اپنے جذبات کو اعلیٰ کریں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.